الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسوله النبي الكريم. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، گزشتہ تین مجالس میں ہم موضوع سے ہٹے ہوئے تھے. ایک مجلس میں ہمارے ہاں مہمان کی آمد ہوئی، مفتی مرغوب الرحمان صاحب. ان سے استفادہ کرنے کی غرض سے اس وقت موضوع پر بات نہ ہو سکی. اس کے بعد کی جو مجلس ہے غالباً یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ایک مجلس میں قرأت کا مظاہرہ تھا قرآن شریف کا، اور بڑا مزہ آیا. جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے، پڑھانے سے. اور ایک مجلس گزشتہ مجلس میں ممکن تھا کہ ہم اپنے موضوع سے جڑ جاتے، لیکن بعض سالکین طریقت کی خواہش پر تھوڑا سا موضوع کو بدل کر اقسام اولیاء، ان کے مقامات، ان کے نام، خالی نامہ گنا جو ہے، ان کے صفات بھی باقی ہیں، ان کے افعال بھی باقی ہیں، ان کے اخلاق بھی باقی ہیں، بہت لمبی ان کی تعلیمات بھی باقی ہیں، ان کے کرامات بھی باقی ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پہلا ہی نہیں والا ہضم ہو گیا تو اچھا ہے، بات سمجھ آ جائے. بہت سے پرانے ساتھیوں نے بھی کہا کہ مول صاحب ذرا باؤنس ہو گئی بول کے. تو ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ایک چیز کو متواتر بار بار سننے سے تھوڑا سا مضمون کھلتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع بنا دیے ہیں کہ آپ ایک بات ریپیٹیڈ سننا چاہیں تو بھی سن سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، موقع موجود ہے. فیضان کمال یوٹیوب چینل پر آپ کو یہ بیانات جو اس مجلس کے ہوتے ہیں اپلوڈ ہو جاتے ہیں. ایک دو چار دن کے بعد ہوتے ہوں گے مگر ہو جاتے، تو وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ایک دو نہیں سمجھ میں آنے تک. اگر اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو فقیر موجود ہے، جب چاہیں خدمت لے لیں. اور یہ موضوع اتنا ذوق والا تھا، جو مناسبت رکھنے والے تھے طلباء، انہوں نے یہاں سننے کے بعد 2.5 گھنٹے پھر دوبارہ مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی ابھی اللہ نے اپنے محبوبین کے محب رکھے. پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، چوتھی مجلس میں، 5ویں مجلس میں قلب کے اقسام میں سے ایک قسم ہمارا موضوع ہے قلب منافق، یا اس کو یوں سمجھ لیں قلب مختوم. نام کیا ہے؟ قلب مختوم. وہ دل جس پر مہر لگا دی گئی، جس کو بند کر دیا گیا، جس کو ٹھپا لگا دیا گیا، جس کو
مخفل کر دیا گیا، جس کو بند کر دیا گیا، ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، ہر نفع سے روحانی محروم کر دیا گیا، یہاں تک کہ جنت کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ مفہوم اتنے بنتے ہیں اس کے، مختوم۔ اور صرف دل مختوم نہیں ہوتا، وہ جو ختم لگتی ہے وہ آنکھوں پر بھی لگتی ہے، کانوں پر بھی لگتی ہے، دماغوں پر بھی لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ سوچنے سمجھنے کی صحیح ڈھنگ کی صلاحیت رہتی ہے، نہ حق دیکھنے کی قابلیت رہتی ہے، نہ حق بات کے سننے کا ملکہ اور ذوق رہتا ہے، یہاں تک کہ دل ان کی حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ختمہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو بڑے عذاب میں ہے، دنیا میں بھی عذاب میں ہے، آخرت میں بھی عذاب میں۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ یہاں کی رسوائی مقدر ہے، اور آخرت کا عذاب تو دردناک عذاب ہے۔ پھر اس عذاب کی شکلوں میں دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی والے، نفاق اعتقادی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا جتنا سخت جملہ کافر اور مشرک کے لیے بھی نہیں فرمایا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے طبقات میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل۔ کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اس سے اوپر، اس سے ہلکے عذابوں میں مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، دہریے ہیں، کافر بے دین ہیں۔ ارے صاحب یہ منافقین کو ڈبل عذاب کئی کو، تو یہ ڈبل منہ والے تھے نا، اس واسطے ڈبل عذاب۔ ذو الوجہین، جو دو چہرے والا، اس واسطے اس کی سزا بھی ڈبل، کیونکہ ایک طرف تو ایک طبقے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، اور دوسری طرف دوسرے طبقے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، میں تو ان کے ساتھ ایسے ہی مذاق کے واسطے تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ایمان والے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھی، انما نحن مستہزئون، وہ جو مسلمانوں سے ملتا ہوا تم نے دیکھ لیا نا، وہ تو ایسے ہی بس تھوڑا سا ہم ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ تو پوری تفصیلات آپ کو ایک مجلس میں نہیں، دو نہیں، 5 مجلس سے میں نے سنا دی ہے۔ اس سلسلے میں بہت تھوڑا مختصر سا یاد رکھنے کے لیے بطور سبق کے جو صفات اب تک منافقین کی آئی ہیں اس کا کچھ حصہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر آج اس موضوع کو یعنی قلب مختوم کو روک کر اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں، ان قسموں میں سے دوسری قسموں کا مذاکرہ شروع کریں۔ قلب مختوم والے کی جو صفات، جو اوصاف ہوتی ہیں، جو 5 مجلسوں میں آپ کو سنائی گئی ہیں دھیرے دھیرے کر کے ترتیب وار، اور یہ جو میں نے سنائی ہیں احادیث میں سے صرف میں نے 2 حدیثیں لی ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی ہی ترجمانی پر میں نے اکتفا کیا ہے، یعنی میں مزید تفصیل اس کو سنانا نہیں چاہ رہا۔ کافی ہے بھائی اتنی باتیں، اب اس میں سے کہیں ہم تو نہیں ہیں اپنا جائزہ لینے کے لیے، اتنے دانے کافی ہیں۔ مسلمانوں سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، کافروں سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ، ظاہراً مسلمان اور باطناً کافر، اس کو کہتے ہیں ذو الوجہین، 2 چہرے والا۔ اصطلاح میں اپنے پاس اس کو کہتے ہیں 2 منہ کا سانپ، ادھر سے بھی نقصان پہنچائے گا، ادھر سے بھی نقصان ہی پہنچائے گا۔ ان کی صفات میں سے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی صفات میں سے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کی صفات میں سے ہے خیانت کرتے ہیں،
خیانت دو طرح کی، اللہ کے معاملے میں بھی خیانت اور بندوں کے معاملے میں بھی خیانت۔ عہد شکنی ان کا وصف ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھانا ان کی صفت ہوتی ہے، بات بات میں قسم کھانا ان کی عادت ہوتی ہے، بات ہی نہیں ہے مگر قسم کھا لینا، ایسی بے وقعتی ان کے اندرون میں ہوتی ہے جس کو بے بات قسم کھانا کہتے ہیں۔ فساد کرنا ان کی صفت ہے، کرتے فساد ہیں اور خود کو مصلح جانتے ہیں اور مصلح جتاتے ہیں، حالانکہ بزعم خیش وہ خود کو مصلح سمجھ رہے ہیں، اصل میں مفسد وہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا تبرہ کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، شہوات کی طمع رکھنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، اہل اسلام کی ہلاکت کی حسرت، آرزو اور تمنا کہ مسلمان ہلاک ہو جائیں، یہ صفت منافقین کی صفات میں سے ہے، موت کا ڈر اور خوف یہ ان کی صفات میں سے ہے۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، منافق ڈرتا ہے۔ احکام الہی کی تعمیل میں تساہل برتنا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں سستی، یہ سستی آنا جو ہے نا، مومن تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میں اس ذات کا پیدا کردہ ہوں، اس کا مخلوق، اس کی مخلوق ہوں، اس کا مملوک ہوں، جی اس کا محکوم و مربوب ہوں، لہٰذا مجھے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، لائق بندگی اسی کی ذات ہے۔ ان استحضارات کے ساتھ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور ایمان کے کمال کو حاصل کرنے کی فکر میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بے قرار ہو کر اللہ کے احکام کو بروقت بجا لاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف احکام اسلام کو پورا کرنے کے معاملے میں اگر کسل مندی اپنے اندرون میں پائی جاتی ہے، سستی پائی جاتی ہے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں منافقین کے اوصاف میں سے تو ہم میں نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے انکار قیامت، عملی طور پر کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے جھوٹ کی بابت تفصیل سے سمجھا دیا۔ ایک ہے جھوٹ، ہم نے لسانی گناہ میں بھی سمجھایا تھا، زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن جب یہاں کہہ رہے ہیں تو جھوٹ یہ منافقین کی صفاتیں کہا جا رہا ہے، تو علت کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا یقین نہ ہو، یعنی قیامت کا انکار۔ قیامت کے واقع ہونے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جواب دینا ہے، اور جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، یا معلوم تو ہو لیکن یقین نہ ہو، پھر وہ آدمی جھوٹ بھی بولے گا، چونکہ یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دل سے متعلق ہے۔ اس لیے یہاں صفات منافقین میں جھوٹ کو ذکر فرمایا ہے، ان کے اندرون میں یقین آخرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ وصف ان کے اندرون میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یتیم کو دھکے دینا منافق کی صفات میں سے ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور کھانا کھلانے، چلو بھائی آدمی غریب ہے، خود نہیں کھلا سک رہا، لیکن کسی کو ترغیب تو دے سکتا ہے تو وہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ بھی منافقین کی صفات میں سے ہے۔ اور یہ ادھر ادھر سے نہیں ہے، آپ لوگ روز پڑھتے رہتے ہیں، الم تر سے والناس کے درمیانی ایک سورہ آتا ارایت الذی یکذب بالدین، خالی اس کو غور سے پڑھ لیے تو منافقین کی صفات جلدی جلدی یاد ہو جاتی۔ ارایت الذی یکذب بالدین، منکر قیامت، فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دینے والا، ولا يحض على طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دینے والا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ارے نمازی کے لیے ہلاکت کیسے ہو سکتی ہے صاحب؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کسل مندی سے عبادت کرتے ہیں، سستی سے عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ذوق نہیں، شوق نہیں، رغبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، مولا کو راضی کرنے کا ولولہ اور جذبہ نہیں، بے محبت کے چند سجدے ہیں۔ الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہلکی پھلکی چیزیں بھی مانگے پر بھی نہیں دیتے۔ سورہ ماعون اگر آپ پڑھیں تو ہر آیت میں ایک آیت کو چھوڑ کر ایک ان کی صفت کا ذکر ہے کہ صاحب یہ صفات منافقین میں سے۔
ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف اپنا فیصلہ. جب دونوں میں ترجیح دینے کا معاملہ آ جاتا نا تو ترجیح دیتا ہے اپنے فیصلے کو، ترجیح دیتا ہے اپنے فیصلے کو. تو اس کا کیا مطلب بنا؟ حکم الہی کے مقابلے میں عقل خود کو ترجیح دینا. اور یہ صفات منافقین کی. میری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے تو بس کرنا ہے، دل چاہے تو بھی کرنا ہے، نہ چاہے تو بھی کرنا ہے. کیوں؟ حکم خدا ہے. سمجھ میں آیا تو بھی کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کرنا ہے. کیوں؟ حکم خدا. تعلیل نہیں پوچھیں گے، علت نہیں پوچھیں گے، کس وجہ سے یہ حج کئی کو، روزہ اچ کئی کو، کیا مل رہا اللہ کو، زکوٰۃ اچ کئی کو، اللہ کو پہنچ رہا کیا. تم کو یہ سب حماقتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہے. تعویلات نہیں چاہیے، تعلیلات نہیں چاہیے. علت ہے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں. جو منافق ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں بھی تو آنا نا، کچھ کر رہا ہوں تو. مسلمان یہ نہیں کہتا. مسلمان کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے تو بھی اللہ کا حکم ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی اللہ کا حکم ہے. اپنی دنیاوی زندگی میں بہت سے امور میں کبھی کبھی ججمنٹ لینا پڑتا ہے، فیصلے لینا پڑتا ہے. مومن تو یہ چاہتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق میرا فیصلہ ہو جائے، جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کا جو حد ہے وہ مجھ پر نافذ ہو جائے. نہیں سمجھ میں آیا، موٹا کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا بول دیا سو ہوں، مگر اب درمیان میں آ گئی بات تو سنا دے رہا ہوں، تھوڑی سی ذہن میں آ گئی تو شاید اس وقت بھی بولا ہوں گا. بہن کو میراث دینا ہے، آیا ذہن میں کہ وہ تب بھی فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے. بہن پوچھ رہی مول صاحب ہمارے بابا مر گئے، اماں مر گئے، ہمارے بھائی بول رہے ہیں تیری شادی کر دی ہے نا، اب تیرے کو کچھ بھی میراث نہیں دیتے، 50,000 پکڑ نکل گئے. جائیداد کتنے کی ہے؟ وہ تو کروڑ کی ہے. چلے گا؟ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا گیا، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس کا گھر یہ نہیں ہے وہ ہے، لہذا اس کا میراث میں حق نہیں. یہ میری عقل کہہ رہی ہے. اس شخص کی عقل کہہ رہی جو میراث نہیں دینا چاہتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا حق ہے، ان کا حق بھی دینا ہوگا، ان کا حق بھی دینا ہوگا. نہیں دو گے تو اللہ کے نزدیک تم مجرم ہو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب پھر اس میں بھی ایک بات نکلتی ہے نکتے کی. وہ کیا ہے؟ ارے مردوں کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، کئی کو سب کو برابر رکھنا تھا نا. اللہ میں خیال آتا ہے ایسا. جب ہماری عقل کسی حکم کے بارے میں علت طلب کرے تو یہ صفت منافقت کی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، یہ ایمان والی صفت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کبھی تجھے طلاق ہو جائے گی، کبھی تجھے خلا ہو جائے گی، کبھی تیرے شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو تو بیوہ ہو جائے گی. تو تیری نگہداشت کے لیے تیرا بھائی اگر مضبوط ہوگا تو تجھے آسرا اور سہارا دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے 2 حصے رکھے ہیں اور عورت کا 1 حصہ رکھا ہے. یہ ایک علت بتائی ہے علماء نے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ علت ہو تو ہی مانوں، علت نہ ہو تو نہ مانوں، یہ ضروری نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے. قربانی پر اعتراض ہو جاتا ہے، اتنے لاکھوں جانور قربان کرنا کون سی عقل مندی ہے صاحب؟ کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہوتے ہیں. تم لوگوں کے جتنے کاراں ہیں وہ بیچے تو کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہوتے ہیں. کاراں چھوڑو، تمہارا ایک موبائل بیچو، ایک غریب بچی کی شادی ہو جاتی. یا نہیں آتا؟ قربانی کے وقت یاد آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ حکم خدا کے مقابلے میں اپنی عقل میں کوئی بات آئے، اپنی عقل کو جب بندہ ترجیح دیتا ہے تب حکم خدا پر تعلیل تلاش کرتا ہے، علت تلاش کرتا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یاد رکھو یہ صفت منافقت کی ہے. ہم بلا علت مانتے اللہ کا حکم جو ہے جیسا ہے، من و عن، بلا کم و کاست، کوئی کمی کے بغیر، کوئی زیادتی کے بغیر، جیسا ہے ویسا ماننا، یہ شان ایمانی ہے، یہ صفات ایمانی ہے.
اور علت کا تلاش کرنا، معلوم ہو جائے فبیہا، نہ معلوم ہو پھر بھی حکم خدا پر میں اعتراض نہیں کروں۔ جب یہ مقدمے جاتے ہیں عدالتوں میں، مثلا میراث نہیں دی ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں، بھئی اب کیا بولنا چاہیے تھا؟ اب بولنا یہ چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کہنے چلو شریعت جو حصہ دیتی ہے دے دو، بس ہے اتنا ہی، اس میں کمی بھی نہ رکھو، اس میں زیادتی بھی نہ رکھو، تمہارا تم رکھ لو، میرا میرے کو دے دو۔ لیکن کورٹوں کو جاتے، اب یہ جب کورٹ چلے گئے تو آپ نے کس کو حکم مان لیا؟ فیصل کس کو مان لیا؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے مقابلے میں آپ نے غیر کو اپنا حکم اور فیصل مان لیا۔ یہ صفت منافقت کی ہے، یہ صفت منافقت کی ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ ہم صفات گنا رہے ہیں یہ نفاق عملی کی ہیں، ورنہ کوئی بھی مسلمان اس وقت مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ نفاق عملی، نفاق اعتقادی سیدھے سیدھے فی الدرک الاسفل من النار، اس میں کوئی تعویل نہیں۔ اور نفاق عملی اس میں توبہ کی گنجائش ہے، رجوع الی الحق کی گنجائش ہے، اپنے کو سدھار لینے کا موقع ہے۔ تو یہ سب نفاق عملی کی صفات ہیں، چونکہ ہیں صفات منافقین کی۔ اور اعتقادی منافق میں یہ سب کے سب ایک ساتھ رہتے، اعتقادی منافق میں یہ سب کے سب ایک ساتھ رہتے۔ منافق عملی میں ایک ہے تو دوسرا نہیں رہتا۔ مثلا کوئی جھوٹ بولتا ہے مگر وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں ہے۔ لیکن منافق اعتقادی میں سب اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقدمات میں اور اپنے فیصلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو اپنا حکم اور فیصل ماننا ہوگا۔ اگر اپنا حکم اور فیصل قرآن و سنت کو نہ بنایا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ صفت منافقت کی کہلائے گی۔ نمبر 1، کفر کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کا انکار بھی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر کفر کے فیصلے کا انکار نہ کیا گیا جب وہ شریعت سے متصادم ہو جائے، یہ جزیہ ذہن میں رکھنا، جب وہ شریعت سے متصادم ہو رہا ہے، ایک فیصلہ کر رہی ہے دنیا کی عدالت اور ایک فیصلہ کر رہی ہے شریعت، شریعت میں آپ کو جو حق مل رہا ہے وہ حق زیادہ مل رہا ہو یا کم مل رہا ہو، لیکن دوسری عدالت آپ کو زیادہ دے رہی ہو، پھر بھی وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے باوجود آپ کو چاہیے کہ اس کے فیصلے کا انکار کرے کہ میری شریعت مجھے اتنا لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے اس کے فیصلے کا انکار نہیں کیا تو منافقت والا عمل ہے۔ احکام الہی کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنا، احکام الہی کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین تکلیف دیا کرتے تھے دو جملوں کے ذریعے سے، قل هو اذن ماذا قال آنفا، مجلسوں میں سنا دیا ہے، تفصیل وہاں سن لیں۔ کان کے کچے، نبی کو تکلیف، کیا بولے انہوں، نبی کو تکلیف، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس زمانے میں کیا حکم ہے جی نبی کا، ہوتا نہیں ہے؟ اگر نبی کا حکم کچھ ہو اور تم نے اس کے خلاف تھوڑی بھی استہزائی شکل اختیار کر لی تو یہ شریعت مطہرہ کے استہزاء میں آتا ہے، اور نبی کو تکلیف دینا یہی ہے، کیونکہ دین نام ہے ما جاء بہ النبی کا، جو نبی لے کے آئے اس چیز کا نام دین ہے۔ اگر اس کا مذاق اڑاؤ گے تو نبی کو تکلیف ہوگی، جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اس سے نبی کو تکلیف ہوتی۔ اس زمانے میں ہم اس طرح نبی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، ذرا اپنا جائزہ لینے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مخلوق کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ کام کر لے بندہ، تو یہ صفت منافقت کی ہے۔ بندے کو کس سے ڈرنا چاہیے؟
فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، نہیں ڈرو تم کسی سے مگر ہاں میرا ڈر تمہیں ضروری ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ فلا تخشوهم واخشونی، کسی کا ڈر نہ رکھو، ہاں ڈر ہونا تو میرا ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی عظمت بتا رہے ہیں، لیکن منافق کے پاس اس کے برعکس ہوتا ہے، ڈرتا ہے کس سے؟ ہر بڑی آواز سے۔ یعنی اگر کوئی بہت دھماکے دار آواز آ جائے نا، سب سے پہلے بھاگنے والا وہی ہوتا ہے، آوازوں سے ڈر جانے والے۔ باتیں بڑی بڑی کریں گے ترم خانی کی، لیکن جب ایک اونچی آواز آ جائے تو کہیں ہم پر عذاب نہ آ گیا ہو یہ سوچ کر بھاگ جائے۔ اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل۔ یہ قرآن شریف کی آیت کی ترجمانی ہے، بلکہ ہر لفظ میرا آیت قرآنی کی ترجمانی ہے۔ غیر مسلموں سے رازداری کی حد تک دوستیوں کا کرنا یہ آخری مجلس کا حصہ ہے۔ غالباً حاطب ابن ابی بلتع کا قصہ بھی میں نے اس پر سنایا ہوا ہے۔ بخالت کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ ثعلبہ بن حاطب کا قصہ سنایا ہے تفسیر سے۔ اور خدا کو فقیر کہنا، اصلاً یہ جملے یہود کے ہیں مگر منافقین بھی ان کے ہم دوش ہیں اس جملے کے کہنے میں۔ جیسے یہود کہتے تھے ارے مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہے، دیکھو ان کے پاس تو پیسے نہیں، تو منافقین بھی وہی جملے کہتے تھے، اللہ میں فقیر ہو گیا، ہمارے سے کہیں کو مانگ رہا۔ تو جن کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہ یہ جان لے کہ یہ صفت منافقت کی ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو تو اس نزول قرآن کے موقع پر دو طرح کی کیفیتیں منافقین کی مذکور ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ قرآن اتر رہا ہوتا نا تو ڈرتے بڑے تھے لوگ، چونکہ ابھی بتایا نا ایک چھوٹی سی آواز سے بھی ڈرتے تھے، تو نزول قرآن پر بھی ہیبت ہوتی تھی۔ کس بات کی ہیبت؟ جب اس طرح کی صفات منافقین کی ذکر کی جاتی نا تو فوری آپس میں ایک منافق دوسرے منافق کو پہچانتا تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا ان آیتوں کے بعد۔ مطلب یہ کہ ان آیتوں کے بعد کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ لوگ پہچان لیے ہمارے کو بولے جیسے، اتنا ڈرتے تھے لوگ۔ نظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ هل يراكم من احد، کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا۔ ثم انصرفوا، پھر پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ ہی نہیں رکھتی۔ یہ تو متنبہ ہونے کے لیے تھا، یہ تو آگاہ ہونے کے لیے تھا، یہ تو ڈرنے کے لیے تھا، یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے لیے تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا۔ ایک کیفیت ان کی یہ ہوتی تھی کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ارے یہ آیت سے کس کا ایمان بڑھا؟ اب جواب صحابہ تو دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام بہت محتاج زندگی گزارنے والے، بہت محتاج زندگی گزارنے والے۔ ایُّکم زادتہ ھذہ ایمانا، صحابہ خاموش ہو جاتے، کوئی جواب نہیں دیتے، مگر اللہ تعالیٰ خاموش تھوڑی رہے گا، وہ وحی نازل کر کے خبر دیتا تھا اور دے چکا، اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوا۔ اب انہوں ایمان والوں میں سے ہے نہیں ہے، انہوں تو ایمان والوں میں سے ہے نہیں، تو ان کا ایمان تو بڑھے گا نہیں۔ پھر کیا بڑھے گا؟ کوئی ایک چیز بڑھنا چاہیے، یا نگیٹو یا پازیٹو۔ اللہ نے فرمایا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی بیماریوں میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے، ان کی نجاستوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
رجسن الی رجسہم، وماتوا وہم فاسقون ایک جگہ ہے، وماتوا وہم کافرون ایک جگہ ہے۔ یہاں تک کہ فسق کی حالت میں مریں گے، یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مریں گے، اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ کیوں؟ ابھی جو صفات میں نے 28 سنائی ہیں، ان 28 صفات کی وجہ سے۔ یہ مختصر سی مجلس ہے آج، لیکن جامع ہے اس اعتبار سے کہ 5 مجلسوں کا خلاصہ میں نے اب سنایا ہے۔ اس میں اور بھی جزیات نکل جاتے ہیں، مگر طبیعت آج اس طرف چل نہیں رہی۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گی۔ چند ایک اور صفات رہ جاتی ہیں، آج کی مجلس میں چاہتا ہوں ان آیات کی ترجمانی کر دوں جن آیات میں منافقین کا تذکرہ موجود ہے، آخر میں ان کے جو عذاب کی شکل ہے اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو اس موضوع سے بدل کر دوسرے موضوع پر منتقل کر لوں۔ جب صحابہ کرام بدر کے میدان کی طرف چلے ہیں، اس منظر کو اللہ نے کھینچا ہے۔ کفار مکہ بھی نکلے ادھر سے، حضور علیہ السلام تو گئے تھے مال قافلے کے لیے، مال تجارت کا جو قافلہ تھا اس کے لیے گئے تھے، لیکن لڑائی پیش ہو گئی، جنگ سامنے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح دوں گا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ متوکل کون ہو سکتا تھا؟ ہتھیار بھی نہیں ہے مگر اللہ بڑا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ میدان کی طرف چلے گئے۔ ادھر سے کفار مکہ بھی آ رہے ہیں تو راستے میں ان لوگوں کو ایک گمان ہوا کہ ہم تو چلے جائیں گے، پیچھے ہمارے گھر خالی ہیں، ان گھروں کو کہیں ہمارے دشمن قبائل نیست و نابود نہ کر دیں ہمارے غیاب میں۔ یہ اندیشہ پیش آیا۔ اس اندیشے کے پیش نظر وہ تذبذب میں تھے کہ ہم بدر کی طرف جائیں کہ نہ جائیں، تو شیطان اس قبیلے کے سردار سراقہ کی شکل میں ان کے سامنے آیا، آ کر کہنے لگا تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ بولے تیرا قبیلہ پیچھے ہے، اگر ہماری غیاب میں تیرے قبیلے والے حملہ کر دیے تو؟ بولے نہیں نہیں، میں تمہاری اطمینان کے واسطے بول رہا ہوں، میں ساتھ ہوں، ڈرو نہ کو، میں ساتھ ہوں، ڈرو نہ کو، جاؤ چلو میں بھی چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے کو یقین رہنا بول کے میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ شیطان آ گیا ساتھ میں سراقہ کی شکل میں، اس قبیلے کے سردار تھے جس سے اندیشہ تھا۔ تو جب بدر کے میدان کی طرف پہنچے نا تو اب شیطان پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا۔ جب جانے لگا تو سرداران مکہ نے اسے پکڑ کے پوچھا تو بولا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے گا جنگ ختم ہونے تک، تو جائے گا نہیں؟ تو اب اس کا پول کھولا کہ وہ سراقہ نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے۔ کیا کہا اس نے؟ جو چیز اترتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیا تو پیٹھ کو پیروں لگا کے بھاگ گیا۔ ایسی بے سر و سامانی کی حالت کہ پورا مکہ مکرمہ کا قوت والا طبقہ، طاقت والا طبقہ، اسلحے سے مسلح وہ میدان میں، اور اس طرف 313 چند نفوس قدسیہ جن کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں ڈھنگ سے، اور جن کے ہاں سواریاں بھی میسر نہیں۔ بے سر و سامانی کا حال یہ ہے کہ کھانے کو کھانا ساتھ میں موجود نہیں۔ ایسے میں منافقین نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے بھرے میں ڈال دیا ہے، غرور میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب جب یہ جائیں گے تو واپس آئیں گے بھی کیا؟ کافر تو ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل ایمان کی بابت یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں مغرور ہو گئے ہیں، دھوکے میں پڑ گئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، مکے والوں سے یہ تو کبھی نہیں جیت سکتے۔ ایسی تاریخی جنگ تھی کہ کافر تو کافر ہیں، اپنے جو منافق ہیں جو بظاہر ایمان اسلام قبول کیے ہوئے وہ بھی یہ شہادت دیتے ہیں کہ اس میں ان کی جیت ممکن ہی نہیں تھی۔
ذرا تجزیہ کر لو 1400-1500 سال پہلے کا اور تاریخ آج کی تاریخ کا. ایسا ممکن ہے کہ بے سر و سامانی کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما سکتے ہیں؟ تو اہل غزہ اس اہل بدر کا نمونہ ہے. وہ بتا رہے ہیں مٹھی پر ہماری جماعت، چند ہزار ہم ہیں، لیکن اب تک کھرب بلین ڈالرز ان پر لگ چکے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے جتنی جانوں کو جانا چاہ رہا ہے خدا میں وہ گئیں، لیکن ابھی کچھ جانیں محفوظ ہیں. ایسے ہی چند نفوس ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، ورنہ پھر قیامت کے قائم ہونے میں کوئی چیز باقی نہیں. دوسرے لوگ اس سلسلے میں جو کہہ رہے ہیں تجزیہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کا کب جس سکنا جی اسرائیل سے، اور یہ تجزیہ کرنے والے تجزیہ نگار کوئی کافرہ نہیں ہے. سمجھ رہے کس کی صفت ہے یہ تجزیہ؟ ہاں میں نہیں بولتا، اب آپ لوگوں بولنا. اللہ اکبر. منافقین کی صفات میں سے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کی جو صفات ہوتی ہیں، اچھا عجیب بات ہے، جس چیز سے لوگ ڈرتے تھے نا اللہ تعالیٰ وہی چیزیں کھول دیتے. منافقین کو یہ ڈر بڑا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے، کہیں ہمارے دل کا کینہ نہ ظاہر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ آیات اتارتے جاتے اور ان کی وہ صفات بتاتے جاتے تو صاف سمجھ میں آ جاتا کہ صاحب یہ فلاں بندہ ہے اور اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اسی صفت منافقانہ ہے. ان صفات میں سے ایک صفت پائی جاتی تھی ان لوگوں میں، اور یہ ہمارے زمانے میں بھی جاننا مشکل نہیں ہے، اپنے زمانے کے لیے بھی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا وصف یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کا خاصہ اور اس امت کی صفات کا تذکرہ فرمایا. یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی. تأمرون بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر برائی سے روکنا. یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی صفت ہے. اس کے برعکس منافقین کا طرز عمل بالکل ہے، الٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کے مقابلے میں منافق کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. نیکیوں سے روکتے ہیں. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس زمانے میں اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھو آپ مجالس میں آتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ دین کی معلومات ہو رہی ہیں، سنت سے قریب ترین کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ بیگم کے پاس گئے اور پورے احترام سے بولے بیگم آج میں مول صاحب کنے گیا تھا. مول صاحب بولے سب کام اپنے جو ہے نا سنت کے مطابق کرو. بولے تو بیگم بولے ہاؤ کرنا جی اچھی بات ہے. چھٹ سے آپ دوسرا فیصلہ سناؤ. وہ اپن لوگ بچے کی شادی کریں گے. ہاں کریں گے، کئی کو نہیں کریں گے. پھر تیسرا فیصلہ سناؤ، سنت کے مطابق کریں گے. تو کرا تھا، تیرا باپ کرا تھا، تو بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کر رہا. لینگویج چینج ہو جاتی. ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟
اب آپ تو چاہ رہے ہیں معروف پر عمل کریں، خلاف سنت کرنے سے، منکر سے روکیں۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اپنی بیوی ہے، چہیتی ہے، لاڈلی ہے، اس کی محبت میں آپ نے بیچارے دوسری شادی کبھی نہیں کی، اللہ ماشاء اللہ شاید سب ایک والے چیز میں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ معروف پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بیوی روک دے گی۔ ارے اچھا کر رہے تھے نا جی، سستے میں ہو جاتا تھا مجھے، کس کی ارے غیرے کی روڈ پہ لاوارث لاش پکڑ، لاوارث بچہ بچی سمجھے کیا؟ میری بچی ہے، میرا بچہ ہے۔ کیسا ہونا نکاح، کیسا ہونا، پوری دنیا کو معلوم ہونا۔ جتنے اکڑتے نا اتنے لوگ، میرا تجربہ یہ ہے، اتنے لوگ اتنے بدنام ہوتے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خاصہ رکھا نہیں پتا ہے۔ جتنے لوگوں میں دھوم دھام کے ساتھ، دھماکوں کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، اتنا ہی بم پٹارا ان کا ہو جاتا ہے۔ چار دنوں میں، چند مہینوں میں ان کا بم پٹارا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دینے والا مخبر نہ بھیجا ہو، آیات نہ پہنچی ہو، وعظ و نصیحت کی کوئی بات آپ تک نہ پہنچی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی نہ کوئی واسطے سے ہم تک بات پہنچا دیتے۔ خالص علمی بات تھوڑی سی آپ کو الجھن میں ڈالے گی، تھوڑی ذرافت سناتا ہوں، ہنس لو تھوڑا۔ ایک بندہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک ٹرک گزر رہا تھا، تو ایک آواز آئی پیچھے سے کہ اللہ کے بندے اپنی حفاظت کر، بچ جا۔ تو فوری بچ گیا۔ تھوڑی دور آگے چلا، ایک پہاڑ کے کنارے تک پہنچا، وہاں نیچے جو ہے نا کائی تھی، کائی کنجال، اگر وہاں پیر رکھتا تو پھسل جاتا، نیچے گر جاتا۔ پھر ایک آواز اس کو آئی، بولے کائی کی آواز ہے؟ بولے دیکھ وہاں کائی ہے، اگر تو پیچھے جائے گا تو پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ ایسے ہی ایک کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں آواز آئی کہ اپنی جان کی حفاظت کر۔ دیکھا تو صاحب کنواں ہے، اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، تین بار ہو گیا۔ بولا اللہ کے بندے کون ہے تو میرے کو نہیں معلوم، مگر میری شادی کے وقت کہاں تھا؟ بولا وہ کہیں کو ہر مصیبت کے وقت تیری آواز آ رہی، تو اس مصیبت کے وقت تو کہاں تھا؟ بولے جب بھی آواز دیا تھا تو باجے میں تھا۔ بولے اور مارو باجا، اور کرو نافرمانی اللہ تعالیٰ، اور توڑو احکام الہی کو، اور کرو خلاف سنت کا، پھر مصائب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بھئی برائیوں سے روکنا ہمارا کام تھا، نیکیوں کا کرنا ہمارا کام تھا۔ اس کے برعکس منافقین کا کام تھا، ایک دوسرے کو منکر کی دعوت دیتے تھے، معروف سے روکتے تھے، ہر اچھے کام سے روک دیتے تھے۔ مثلا کوئی جہاد کو جا رہا تو نہیں جانے دیتے، کوئی ذکر کو جا رہا تو نہیں کرنے دیتے، کوئی تبلیغ کو جا رہا تو نہیں جانے دیتے۔ ہر معروف کام سے روکنے والا کون ہے؟ سیدھا صاف، اور قرآن کا معنی اور مفہوم یہ ہے جو معروف سے روکے وہ منافق کی صفت رکھنے والا، اور جو منکر کی تعلیم دے، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنے کی تلقین کرے، چاہے باپ ہو اسی درجے میں ہے، چاہے بیٹا ہو اسی درجے میں ہے، چاہے بھائی اور بہن ہو اسی درجے میں ہے، چاہے بیوی اور بچے ہوں اسی درجے میں ہے۔ اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو جہاں آواز لگ رہی نا وہاں لے آگ بٹھاؤ، کم سے کم کہ بھئی غلط چیزوں سے روکنا ہے اپنے کو، اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں، ورنہ صفات کے اعتبار سے صفت منافقانہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کہ ہم اس وعدے کا شکار ہو جائیں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اہل کفر کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟
ان اہل کفر کے ساتھ. اور کیا وعدہ ہے اللہ کا منافقین کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد منافق ہوگا عورت نہیں ہوگی، مرد بھی منافق ہو سکتا ہے، عورت بھی صفات کے اعتبار سے منافق ہو سکتی ہے. لہٰذا ان دونوں کے لیے اللہ کا حکم وہی ہے. وعد اللہ المنافقین مردوں کے لیے حکم، والمنافقات عورتوں کے لیے حکم، والکفار کافروں کے لیے حکم. نار جہنم جہنم کی آگ. گھنٹہ 2 گھنٹے 24 گھنٹے 2 دن 24+7 مہینہ 2 مہینے. خالدین فیہا ابدا. خیال سے نکلو یہ وہ جہنم ہے جس جہنم سے کبھی نکلنا نہیں ہو. ڈرنے کی ضرورت ہے. ان صفات کے معاملے میں جو ابھی میں نے سنائی ہیں یہ ساری صفات منافقین کی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس پر ہماری گرفت ہو گئی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ تو منافقین کے لیے یہ ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ. اوپر سے طرفہ اللہ کی لعنت سے، اللہ کی پٹکار. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور ٹھکانے کے اعتبار سے عذاب کی جگہ ان کا ٹھکانہ. کبھی کبھی انسانی زندگی میں کچھ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھے. اس کو اصطلاح صوفیہ میں عزیمت و رخصت کہتے ہیں. جملہ یاد رکھیں، مشکل نہیں ہے سمجھنا، آسان ہے. اس کو عزیمت و رخصت کہتے ہیں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں. اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ کون؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. اور اسلام کے سب سے پہلے شہید کون؟ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ. عمار ابن یاسر کا قصہ سنا ہوا ہے نا. سمیہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو عورتوں کو اتنی دی. سب سے پہلی شہید، اسلام لانے والی بھی عورت، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والی بھی عورت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اگر کوئی بات درمیان میں کی ہے تو میں عورتوں کی بے احترامی کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہماری نظر میں پوری عظمت ہوتی ہے، لیکن جہاں دین میں رکاوٹ آتی ہے تو متوجہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو بتا دیتے ہیں. تو اس سے کوئی بہن ناراض نہ ہو، کیونکہ اس میں بہنا بھی ہے، بعد میں مول بھی مشکل ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے عزیمت کا معاملہ. ایک ہی واقعے میں دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں. عزیمت کیا ہے؟ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے نقل کفر کفر نباشت، یوں بولو حبل کی جے ہو، یوں بولو لات و عزا کی جے ہو، منات کی جے ہو. اب بولیں گے ہم؟ نہیں بولیں گے. ایمان والے نہیں بولے گا کوئی ایمان والا. اس صورت میں اب آپ کے سامنے ہتھیار نکل جاتے ہیں. جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیوز چینل پورے اوپن ہیں. کوئی اگر انکار کرا ایسا نہیں ہو رہا، میں دکھاتا ہوں. ہمارے چینلوں سے نہیں دکھاتا، پورے ان کے چینلوں سے دکھاتا. اتنا مواد موجود ہے. گلی سے مسلمان بچہ جا رہا تھا، پکڑا مار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان. کبھی کہہ دیا کہ تو کسی کی نام کی بلندی کا نعرہ لگا. اس ہندوستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، یہ کہیں باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. بولے نہیں بولے جے شری رام بولو بول کے؟ نہیں بولے تو مار دیے، نہیں مارے. ہمارے پاس ثبوت ہے. آپ کا نہیں ہے تو آ جاؤ، نہیں تو کورٹ میں دیکھ لیں گے ہم بھی. جو بات کہتا ہوں دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، مذاق نہیں کرتا. وہ ان کی عادت ہے، پرانے ایک اس خاندان کے ہیں نا. انہوں نے کہا تھا حبل کی جے،
یہ کہو. وہی معنی ہے جے شری رام. جیسے ہم زندہ باد بولتے ہیں ویسے ہی معنی دیتا ہے بدھ کے نام کی سربلندی کا نعرہ لگانا. تو تمہارے سامنے دو آپشنز ہوں گے. ایک آپشن ہوگا حضرت سمیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یوں کہہ دینا بھائی اسے بھی زندگی میں کون سا سکھ دیکھے سوئے, زندگی بھر کے لخلقے دخدخے ہیں, کیا کر لیتے, زیادہ سے زیادہ مار دیتے, ختم ہو گیا کہانی, ختم. کل کا ٹینشن ہی نہیں رہے گا. اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہو, جو ہونا ہے وہی ہونا ہے, جو کرنا ہے کر لو. حضرت سمیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کیونکہ بوڑھی تھی. میری ساری زندگی میں نے دیکھ لی ہے, بچپن دیکھا, لڑک پن دیکھا, جوانی دیکھی, کہولت دیکھی, اب تو پیرانا سالی ہے, اب تب مرنے والی ہوں. کفر پہ کی عمر ہوں, مارتا مان لے. مار دیا, ظالموں نے مار دیا. سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ بنی. تو مرد کو عورت کو دیکھے تو ذرا ارادے پیدا ہوتے, اس لیے عورتوں کو دیندار ہونا چاہیے تاکہ مردوں کے اندر ان میں دینداری آئے. جب بیوی نے کہا کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گئی ہوں, میں نے زندگی کی پوری بہاریں دیکھ لی ہیں, اب میرا تو اول آخر کبھی بھی وقت آ سکتا ہے, تو کفر پہ کیوں جاؤں. بیوی اسلام پر گئی تو شوہر نے کہا کہ میں تو عمر میں اس سے بڑا ہوں, میں تو مرد ہوں, جب وہ ایمان پر مرنے کو پسند کرتی ہے تو میں کیوں کفر پر مروں. تو عزم پیدا ہوا, وہ بھی مرتبہ شہادت کو پہنچ گیا. اس کو کیا کہتے ہیں, عزیمت. یعنی بہانے نہ بناؤ, جان رہتی ہے رہے, جان جاتی ہے جائے. اللہ کی کبریائی, اللہ کی سربلندی کا نعرہ, کون بڑا, اللہ بڑا, اللہ سے کوئی بڑا نہیں. اب اس پر جان جاتی ہے جائے, ہر چباد آباد. اب یہ باپ کا جنازہ پڑا ہے, یہ ماں کا جنازہ پڑا ہے, کون جنازے کو دفنائے گا, کون تجہیز کرے گا, کون ان کو غسل دے گا, کون ان کو کفنائے گا, کون ان کو دفنائے گا. اولاد کو فکر ہونی چاہیے تغسیل کی, تجہیز کی, تکفین کی, تدفین کی. کس کو فکر ہونا چاہیے, اولاد کو ہونی چاہیے. اب عمار کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کی طرح خود جام شہادت نوش کر جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کی طرح خود جام شہادت نوش کر جاتے. نتیجہ کیا ہوتا, ان کے جسم کو بھی جانور نوش لیتے, ان کے والدین کے جسم کو بھی جانور نوش لیتے. تو اتنا تو بندے کو چاہیے کہ بھئی پہلے ان کے جسموں کو احترام کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کر دوں, پھر اپنا دیکھا جائے. عزائم میں کمی نہیں, لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے. پہلے ان دو جنازوں کو تو غسل دینا میرے ذمے ہے, اس کو کفنانا میرے ذمے ہے, اس کو دفنانا میرے ذمے ہے, میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. تب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے کو جو بلوانا ہے بلوا لو, میری جان چھوڑو. بول دیے. والدین کے جنازوں کا تدفین کا عمل پورا ہوا. اب صحن حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھیں اشک بار رہے ہیں. بے قراری کا عالم یہ ہے کہ رو رہے ہیں, ادھر یہ رو رہے ہیں, ادھر پروردگار عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتار رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب, ہمارا ایک بندہ ہے, دل سے ایمان والا ہے, اپنے ماں باپ کی تجہیز و تکفین کے لیے اس نے ظاہراً کلمہ کفر کہا ہے. اب اس کلمہ کفر کے زبان سے نکل جانے کی وجہ سے اپنے ایمان کے بارے میں شبہ میں پڑا ہوا ہے. آپ اس قرآن کے واسطے سے اس کی تسلی اور تشفی کا سامان کر دیجیے. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وہ آدمی جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, یقین ہو کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور محمد خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت برحق ہے,
زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے الا من اکرہا، ناپسندیدگی کے ساتھ اگر کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں رخصت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ ماں باپ نے جو کام کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت۔ اور اولاد نے جو کام کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ یہ اصطلاحات بولی جاتی ہے۔ ایک ہے کوئی ایسی مجبوری کی حالت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، یا ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے۔ کیا ہے؟ مجبور ہوا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اہل خانہ کی حفاظت کے لیے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو یہ مجبور کیا گیا نا، یہ کہ مجبوری میں کہنا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ ایمان تو لایا ہے ظاہر میں، لیکن بلا کراہت وہ کلمہ کفر کہتا جاتا ہے، تو پھر اب اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں، کیونکہ یہ پکا منافق ہے۔ مومن سے کلمہ کفر کبھی نکلتا ہے رخصت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کی جو صفت ہوتی ہے، کلمہ کفر بکتا ہے اور اسی پر وہ مطمئن ہوتا ہے، ایمان کی کوئی شمع اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ صور ظاہر کے اعتبار سے یہ دکھتے کیسے ہیں؟ سورہ منافقون کی آیت نمبر 3-4 اس بات کی شہادت دیتی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ لکڑیاں ہوتی نا، منافقین کا جو سردار تھا دیکھنے میں ایسا تھا، گورا گھمٹا، موٹا تازہ، جیسے ہم لوگ قربانی کے خود جانور دیکھتے تھے، اچھا رہنا ان سب ہمارے تو پٹھے کی آواز آنا والا ہے، گوشت خوب نکلنا، پورے محلے کو کھلانا ہے۔ جتنے منافقین رہتے نا، چونکہ وہ جنگ کبھی کرتے نہیں موت کے ڈر سے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، کام کاج سستی رہتی ہے، تو کوئی نیک عمل تو ان سے ہوتا نہیں، مجاہدات کیا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں موٹے تازے فربہ ہو جاتے ہیں اچھے خاصے۔ اس فربگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن کی ترجمانی ہے، کأنہم خشب مسندہ، ایسا لگتا ہے، اور یہ حیت بھی جو میں نے بتائی ہے میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کے جسموں کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یار کیا خوبصورت بندہ ہے، کیا لحیم شہیم بندہ ہے، کیا ڈیل ڈول والا ہے، کیا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، جسے کہتے ہیں نا، یعنی آنکھوں کو خوشنما معلوم۔ کأنہم خشب مسندہ، پہلے زمانے میں، اب زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدل گئی ہیں، پہلے زمانے میں ساگوان کی لکڑی پر کام زیادہ ہوتا تھا، اور اس پر نقش و نگار بھی اچھے بنائے جاتے، اور اس زمانے میں ساگوان کی موٹی تازی لکڑی اگر مل جائے تو چھتوں میں لگانے کے کام میں آتی تھی، تو بڑی بڑی ناٹیں، موٹی موٹی ناٹیں جو ہوتی ہیں درخت کی، اس کو جب رکھا جاتا ہے دیوار سے لگا کر تو انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو کہ ساگوان کی دکان والے کو پوچھو کتنا قیمتی سرمایہ ہے، ساگوان کی دکان والا بتائے گا صاحب یہ 1 فٹ بائی 1 فٹ ہی ہے، مگر اس کی قیمت اتنی ہے کہ اپنے کو اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا اس کو خریدنے کے واسطے۔ کیوں ہے؟ ویسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس کی مضبوطی کے اعتبار سے۔ جب وہ ناٹ دیوار سے جمع کر رکھے تو ایک قیمتی سرمایہ جب جمع کے رکھے تو آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ایسا لگیں گے جیسے ناٹیں ہیں بہت موٹی موٹی لکڑیوں کی رکھی ہوئی، لیکن اس موٹے جسم کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟
یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب بھی کوئی تیز آواز آئے گی نا سارا غبارہ نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم العدو، یہ ہیں ایمان والو تمہارے دشمن، اے نبی یہ ہیں تمہارے دشمن۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دشمن ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا ہے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت سے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس سے دشمنی مول لو۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جو تمہارا دشمن ہوتا ہے تمہیں اس کی اتباع نہیں کرنی ہوتی۔ تو صفات کے اعتبار سے جو منافقین کی صفات ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو ہمیں اس سے دشمنی کرنا ہے اور ان کی ان صفات کو اپنانے سے اپنے کو روکنا ہے۔ یہ جو صفات سنائی گئی ہیں نا یہ اللہ کے حکم سے سنائی گئی ہیں کہ یہ صفات تو ایمان والوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ صفات تو منافقین کی ہوتی ہیں۔ آیات کی روشنی میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بڑی پھٹکار ہو ان پر، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان پر زجر و توبیخ اور تنبیہ فرمائی کی گئی ہے۔ تقریباً لگ بھگ 30 یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان تمام صفات کو خلاصے کے طور پر صوفیہ کہتے ہیں، چونکہ صوفیہ دل پر محنت کرتے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جب 30 صفات اس کو جمع کرتے ہیں تو ایک قلب بنتا ہے، اس قلب کو قلب مختوم بولتے ہیں۔ ایسا دل اللہ کی طرف سے کبھی راہیاب نہیں ہوتا، ہدایت یاب نہیں ہوتا، اسے ہدایت نہیں دی جاتی، اس کو رہبری اور رہنمائی نہیں کی جاتی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان صفات میں سے کوئی صفت ہمارے اندرون میں نہ پائے۔ اس سلسلے میں خاص توجہ کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، نفاق عملی اگر اپنے اندرون میں نظر آیا تو فوری کیا کریں گے؟ 2 کام کرنے ہوں گے، اس سے توبہ کرنا، اور دوسرے اس کی بنیادی غایت حضرت پیران پیر نے فرمائی کہ محبت دنیا ہے، حب دنیا ہے۔ تو جس وجہ سے، جس ذریعے سے وہ عیب ہمارے اندرون میں آ رہا ہے، اسی ذریعے کو اللہ کے قرب کا واسطہ اور ذریعہ بنا دیا جائے۔ مثلا مال کی محبت کی وجہ سے یہ اوصاف ہمارے اندرون میں آ رہے ہیں تو مال کو راہ خدا میں لگایا جائے۔ اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ اوصاف ہمارے اندرون میں آ رہے ہیں تو اولاد کو راہ خدا میں لگایا جائے، دین کے کام پر لگایا جائے۔ بیوی کی وجہ سے یہ اوصاف ہمارے اندرون میں آ رہے ہیں تو اس کو دین کے کاموں پر لگایا جائے۔ اگر یہ معمول اپنا ہوگا تو ہمارے اندرون سے یہ صفات منافقانہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ جس چیز سے ہو اس چیز کو راہ خدا میں لگانا۔ بنیادی طور پر درس یہ ہے کہ یہ 30 کے 30 صفات اپنے اندرون سے نکالنا تصفیہ ہے۔ یہ 30 کے 30 صفات اپنے اندرون سے نکالنا یہ تصفیہ ہے۔ اب یہ جو 30 صفات گنائی گئی ہیں اس کے برعکس ایمان والوں کی صفات بھی بتائی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، منافق ہر غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تصفیہ یہ ہے کہ غیر اللہ کا ڈر نکالے، غیر اللہ کا ڈر نکالے، اور تحلیہ اس درجے کا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندرون میں پیدا کرے۔ اور اس کو اور آسان کر دوں چند لفظوں میں، وہ آسان کرنا یہ ہے کہ جب بندہ منافقین کے تذکرے کثرت سے پڑھنے لگ جائے آیات کی روشنی میں کہ ان کے انجام کیا ہوئے، تو ان انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اور اگر منافق ہے تو پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتا، ایمان والا تو نصیحت حاصل کر لے گا۔ دوسرا کام پہلا کام جس ذریعے سے یہ چیز آ رہی ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا۔ دوسرا کام انجام منافقین کا کثرت سے مطالعہ کرنا تاکہ ان صفات کو اپنے اندرون سے نکالے۔ اس کو اور آسان کروں، نماز نہیں پڑھنا منافقین کی صفت، نماز پڑھنا مومنین کی صفت۔
اب اگر ہم سے نماز چھوٹتی ہے تو کیا کریں گے؟ اتنا آسان کر دیا یار، اب کیا کریں گے؟ تاریک نماز کے لیے اللہ کی کیا آیات میں وعید آئی ہے، تاریک نماز کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں مذکور ہوئی، ان آیات اور ان روایات کو پڑھنے سے ہمیں علم ہوگا کہ بھائی یہ عمل یہ کرنا ہے، نہیں کرنے کے نتیجے میں یہ عذاب ہے، تو آدمی اس عمل سے اپنے آپ کو روکے گا اور بچائے گا۔ علم حاصل کرنا اس راستے۔ تیسری چیز اس کو اور آسان کرتے ہیں، کثرت سے جنازوں میں شرکت کرنا، کثرت سے جنازوں میں شرکت کرنا۔ حالانکہ یہ دل مردہ کو زندہ کرنے کے لیے ہے، یعنی جب کافر کا دل آئے گا اس کی صفات آئیں گی اس وقت اس چیز کو بتایا جائے گا، لیکن منافقت سے نکلنے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقت اور کفر کو ساتھ بیان کیا ہے، تو جو مجاہدہ کفر والی روش پر چلنے والوں کے لیے ہوگا، وہی مجاہدہ منافقت والی روش پر چلنے والوں کے لیے یا منافقانہ صفات میں سے کسی صفت کے حامل کے لیے دیا جائے گا۔ اب منافق کا دل مردہ، کافر کا دل مردہ ہوتا ہے، مردے کو زندہ کرنے کے لیے شعور میں اس کے ایک بات بٹھانی ہوتی ہے، وہ یہ کہ تمہیں مرنا ہے، مر کے کہیں نہ کہیں جانا ہے، مر کے کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ جب یہ بات بکثرت وہ کرتا جائے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو حیا آئے گی، اپنے کفر سے نکلنے کی فکر کرے گا، یار جب مجھے مر کے جانا ہے تو جہاں جا رہا ہوں وہاں کی تیاری کر لوں، وہاں کے بارے میں تھوڑی فکر کر لوں۔ اب یہ فکر آخرت والے دل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ دل کی 3 قسمیں بتائی نا، دنیا کے حجابات والا دل یا دنیا سے جڑا ہوا دل، تھوڑی بہت فکر آخرت والا دل، اور مولا سے لگا ہوا دل۔ اب یہ جو منافق کا دل ہے یہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، حجابات اس پر پڑے ہوئے ہیں، غفلت اس پر ہے، اللہ کی عظمت اس میں نہیں، رسول کی عظمت اس میں نہیں، دین و شریعت کی عظمت اس میں نہیں، عذابات جہنم کا خوف اس میں نہیں، میدان محشر میں جانا اور قیامت کا قائم ہونا اس کے ماننے کا وصف اور ملکہ اس کے اندرون میں نہیں۔ اس کے برعکس ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندرون میں آ رہی ہیں تو زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل کو زندگی کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگی؟ کثرت سے جنازوں میں شرکت کے ذریعے سے۔ باقی انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ترتیب بنتی جائے گی بتاتا جاؤں گا۔ قلب مختوم آج مکمل ہوا ہے، قلب مختوم آج مکمل ہوا۔ قلب میت بھی ہے، مردہ دل کس کو کہتے ہیں؟ اب کافر کے دل اور اس کی صفات کا تذکرہ، مشرک کا دل اور اس کی صفات کا تذکرہ، یہود کے دل اور اس کی صفات کا تذکرہ، پھر آئے گا قلب مرائب کون سا ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے لیکن شکوک و شبہات والا۔ قلب مہدی کون سا ہوتا ہے؟ قلب زائغ کون سا ہوتا ہے؟ قلب وجل کون سا ہوتا ہے؟ یہ اقسام ہیں قلوب کی۔ اب ایک وقت میں تو پوری سمجھ میں آئیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ پوری قسمیں ایک وقت سنائی تو دوبارہ پھر سمجھانا پڑے گا ایک ایک کر کے۔ اس واسطے اس کو ایک ایک کر کے چلنے دو۔ قلب مختوم آج مکمل ہوا، آئندہ انشاءاللہ دوسری قسم اس کی بتا کر پھر اس کا تصفیہ اور اس کا تحلیہ کیا ہے وہ بھی بتانے کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔